السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دل ہی تو ہے کہ 47 ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں پر سبرینا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، تبھی وہ سبوہی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ ممی آپ نے بات کی ہے ابیرہ آپی سے یا نہیں؟ وہ ہر وقت موہت کے پیچھے پڑی رہتی ہے اور اب میں ہرگز ایسا بھی کوئی رسک نہیں لینا چاہتی، اور جو سرمد سے میں ملی تھی وہ بھی میری مجبوری تھی۔ جب یہ باتیں سبوہی کو پتہ لگتی ہے تو وہ کہتی ہے تم ٹینشن نہ لو، میں نے ابیرہ سے بات کی ہے، اب وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرے گی۔ اتنی دیر میں وہ چلی جاتی ہے تو سبوہی ابیرہ کے آنے پہ سے کہتی ہے تم کہاں گئی ہوئی تھی؟ تم اس کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتی ہو، سرمد کا اور سبرینا کا، اور موہت کو کیوں تم بار بار فون کرتی ہو؟ ابیرہ کہتی ہے یہ سب کچھ بھی آپ کو سبرینا نہیں کہا ہوگا، ظاہری بات ہے میں نے اسے پکڑ لیا تھا رنگے ہاتھوں، تو اب وہ کچھ نہ کچھ تو کرے گی۔ یہاں پر کلثوم بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ خاور سبرینا کو کیوں گھر نہیں بلا رہی، کیا انہوں نے یہ گھر سبرینا کے نام تو نہیں کر دیا ہے؟ اتنی دیر میں سبرینا جاتی ہے موہت کے پاس اور اسے کہتی ہے کہ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے آپ کا اور آپی کا اس طرح سے ملنا جلنا، وہ بہت چالاک ہے۔ موہت اسے سمجھاتا اور کہتا ہے کہ تم پریشان کیوں ہو رہی ہو، جو تمہاری جگہ ہے میری زندگی میں وہ کوئی اور نہیں لے سکتا، اور تم پریشان نہ ہوا کرو۔ تبھی سبرینا بھی کہتی ہے کہ میں اب اس رشتے کو بالکل بھی کسی چانس پہ ختم نہیں کرنا چاہتی، مجھے آپ کی عادت ہو گئی ہے۔ یہاں پر جیسے ہی سرمد اپنی میٹنگز وغیرہ ڈن کر رہا ہوتا ہے کہ اتنی دیر میں وہاں پر شانزے آ جاتی ہے اور بہت زیادہ غصے میں ہوتی ہے، اور آتے ہی سرمد کو کہتی ہے کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے، اور ساتھ ہی اس کا فون بھی کاٹ دیتی ہے۔ سرمد کہتا ہے کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو، یہ کیا کر رہی ہو؟ ویسے بھی مجھے تو لگتا ہے تم مینٹل ہو گئی ہو، اپنا علاج جا کر کرواؤ۔ اتنی دیر میں شانزے بھی بہت زیادہ غصے میں ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے تم مجھے چیٹ کر رہے ہو، تم سبرینا سے کیوں ملتے ہو اور اسے ڈیورس کروا کے کیا اس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ جب وہ یہ باتیں کر رہی ہوتی ہے تو راشدہ بھی سن لیتی ہے، تبھی ان دونوں میں بہت زیادہ بحث ہو جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہاں میں سبرینا سے ہی محبت کرتا تھا اور کرتا رہوں گا۔ شانزے جیسے ہی جانے لگتی ہے تو راشدہ اسے روک لیتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا یہ تم کیا کر رہی ہو، میری بات تو سنو۔ لیکن شانزے بہت زیادہ غصے میں ہوتی ہے اور اپنی پھوپھو سے بھی بدتمیزی کر لیتی ہے اور کہتی ہے کہ مما آپ کے بارے میں ٹھیک ہی کہتی تھی، آپ کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ سرمد یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کی ماما سے شانزے بدتمیزی کرے، وہ اسے کہتا ہے کہ میں تم سے اب شادی بھی نہیں کروں گا۔ جب وہ چلی جاتی ہے تو راشدہ سمجھاتی ہے سرمد کو اور کہتی ہے کہ یہ تم نے کیا کر دیا، ہاں میں یہ رشتہ ختم کرنا چاہتی تھی لیکن اس طرح نہیں۔ سرمد کہتا ہے کہ ویسے بھی آپ نے ختم تو کرنا تھا، اور میں ہرگز اب اس بدتمیز لڑکی کو برداشت نہیں کر سکتا، اور رنگ بھی اتار کے دے دیتا ہے کہ یہ ماموں کو دے دے۔ شانزے جب جا رہی ہوتی ہے تو اسے سرمد کی بات یاد آ رہی ہوتی ہے کہ میں تم جیسی لڑکی سے کبھی بھی شادی نہ کروں۔ گھر آتی ہے تو بھی بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے، کلثوم اسے دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ کیا ہو گیا ہے، تم رو کیوں رہی ہو، کوئی بات ہوئی ہے تو مجھے بتاؤ۔ تبھی شانزے اسے بتاتی ہے کہ سرمد نے منگنی ختم کر دیا، وہ مجھ سے رشتہ نہیں رکھنا چاہتا کیونکہ وہ سبرینا سے بھی محبت کرتا ہے۔ وہ باتیں کر ہی رہی ہوتی ہے کہ یہ باتیں خاور بھی سن لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں کس نے بتایا کہ وہ دونوں آپس میں ملتے ہیں اور رشتہ ختم کرنا چاہتا ہے، اور ویسے بھی اگر اس نے ختم کر دیا تو یہ اچھی بات ہے۔ کلثوم کہتی ہے کہ اگر وہ کہہ رہی ہے تو ٹھیک ہی کہہ رہی ہوگی، آپ اس کی حالت تو دیکھیں، آپ اس سے بات کریں۔ لیکن منع کر دیتا ہے خاور اور کہتا ہے کہ اب میں سبرینا کی زندگی میں کچھ بھی ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ یہ سب باتیں سن کر شانزے کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے، کمرے میں آ کے بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے اور دروازہ بند کر لیتی ہے۔ کلثوم باہر سے اسے آوازیں لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ میری بات تو سنو، مجھے بتاؤ ہوا کیا ہے؟ لیکن وہ بہت زیادہ غصے میں ہوتی ہے تو اپنی ماما کو بھی منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے آپ سے بھی کوئی بات نہیں کرنی کیونکہ خاور بتا دیتے ہیں کہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ کلثوم آتی ہے خاور کے پاس اور آ کر کہتی ہے کہ آپ ایسے کیسا کر سکتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں لگ رہا ہماری بچی کتنی زیادہ پریشانی میں، اور اگر اس نے کچھ کر لیا تو پھر؟ خاور کہتا ہے کہ وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرے گا، اور ویسے بھی اب میں سبرینا کی زندگی خراب نہیں ہونے دوں گا اور میں اس کو بھی سنبھال لوں گا۔ فوراً وہ راشدہ کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپا یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، شانزے بہت زیادہ رو رہی ہے۔ تبھی راشدہ اسے بتاتی ہے کہ یہ ہمارے گھر آئی تھی اور آتے ہی سرمد سے بہت زیادہ بدتمیزی کرنے لگی، تو ان میں کہاں سنی ہو گئی ہے۔ موہت یہاں پر کام کر رہا ہوتا ہے کہ سبرینا اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم کہیں باہر چلتے ہیں لانگ ڈرائیو پر، کچھ کھانے بھی، ویسے بھی آپ کو تو میری بالکل بھی فکر نہیں ہے۔ موہت کو بھی اسے تنگ کرنے کا مزہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تو نہیں جا رہا جب تک تم مجھے کنونس نہیں کر لو گی۔ تو پھر سبرینا اسے کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے نہ جاؤ، لیکن موہت پھر اسے کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے تیار ہو جاؤ ہم جائیں گے۔
यहाँ पर अबीरा बैठी हुई सोच रही होती है कि अब मोहित को मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं रही है, वो सिर्फ सबरीना का होके रह गया कि इतनी देर में सुबह ही उसके पास आती है और उससे पूछती है तुमने अपने घर कब जाना है। साथ ही कहती है कि आज मैं तुम्हारे घर गई थी, मुझे पता लग गया है कि तुम ही इस रिश्ते को निभाना नहीं चाह रही हो। जब ये बात अबीरा को पता लगती है तो अपनी अम्मी को भी बोलने लग जाती है और कहती है कि आप वहाँ पर क्यों गई थी, जाहिर बात है उन्होंने तो अपने बेटे की ही साइड लेनी थी ना। इतनी देर में अपनी अम्मी को समझाती है और कहती है कि आप इस मामले में ना ही पड़े। फिर भी सुबह भी उसे समझाती है कि तुम जो कर रही हो वो गलत कर रही हो। यहाँ पर जैसे ही सबरीना तैयार हो जाती है तो मोहित अपना मोबाइल अंदर भूल जाता है। सबरीना कहती है कि अच्छा ठीक है आप जाएं, मैं आपका मोबाइल लेकर आती हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर अबीरा बैठी हुई सोच रही होती है कि मोहित ने मेरी इंसल्ट कैसे बर्दाश्त कर ली। सबरीना ने मुझे इतनी बातें सुनाई लेकिन उसने बिल्कुल भी उसे कुछ नहीं कहा। यहाँ पर जैसे ही मोहित बाहर आता है तो अबीरा उसे बुला लेती है और कहती है कि कहाँ जा रहे हो। साथ ही उसे कहती है कि इतनी ज़्यादा इंसल्ट करी अबीरा कि सबरीना ने, लेकिन तुमने तो उसे बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा। एक वक्त था कि तुम ज़रा सा मुझे कोई कुछ कहता था तो बोलने लग जाते थे। तभी मोहित उसे कहता है कि ये सब कुछ भी तुम्हारी वजह से ही हो रहा है और वैसे भी तुमने खुद मुझे छोड़ने का फैसला किया था। अबीरा कहती है कि ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है। तब मोहित को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि उस पर इल्ज़ाम न लगाओ, बल्कि तुम एक अपाहिज इंसान के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती थी और तुमने ये जानबूझ के सब कुछ किया क्योंकि तुम मुझे छोड़ना चाहती थी। अबीरा कहती है कि हाँ तुम्हें तो हमेशा से उस पर ही प्यार आया है। इतनी देर में वो बातें करते हुए बेहोश हो जाती है और मोहित भी घबरा जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर सबरीना आती है मोबाइल लेने, तभी अनीसा उसे कहती है कि अच्छी तरह से एंजॉय करके आना। यहाँ पर जैसे ही बाहर आती है तो वो देखती है कि मोहित सुबह से बातें कर रहा होता है और अबीरा को अपनी गाड़ी में बिठाया हुआ होता है क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। सबरीना जब ये चीज़ देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है और फ़ौरन चली जाती है वापस। अंदर जाती है तो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। अनीसा भी उसे देखकर परेशान हो जाती है और कमरे में जाकर सबरीना बंद हो जाती है। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।